السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، انسان کے لیے اس دنیا میں ماں باپ کی دولت ایک بڑی نعمت ہے۔ جس کے ماں باپ حیات ہیں، زندہ ہیں، اس کے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اور دولت نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ کی قدر وہی لوگ جان سکتے ہیں جو بچپن سے ہی اپنے ماں باپ سے محروم ہیں، ماں باپ کا سایہ انہوں نے نہیں پایا۔ وہی لوگ صحیح طور پر ماں باپ کی قدر اور اس کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت اپنی اطاعت کے بعد فوراً ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی ماں باپ کی کتنی اہمیت ہے، اس سے اندازہ قرآن کریم کی ماں باپ کی اطاعت والی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کر ہوگا۔ رشتہ داروں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے۔ اللہ اور رسول کے بعد اگر اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی اہمیت ماں باپ کا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو واجب کرا لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پائے اور ان کی خدمت کرا کر اپنے لیے جنت کو واجب نہ کرا لے۔ اس دعا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آمین کہتے ہیں۔ لہذا جس نبی کی دعا ہو اور جس فرشتے کے اس پر آمین کی مہر ہو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہذا جس کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں اس ویڈیو کلپ میں یہ بتاؤں گا کہ ہر نماز کے بعد آپ ان 3 دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کریں۔ یہ 3 دعا وہ ہیں جو قرآن کریم نے سکھایا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے کیسے دعا کریں۔ سب سے پہلی دعا یہ ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما اور مومنین کی مغفرت فرما اس دن جس دن حساب کا دن ہوگا، یعنی قیامت کے دن جب تمام لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اس پر ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، خاص طور سے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ لہذا اس دعا کو خاص طور سے نماز کے بعد مانگا کریں۔ دوسری دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ان دونوں پر رحم فرما۔ ان دونوں سے مراد ماں اور باپ ہے۔ ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے میری پرورش کی بچپن میں ماں باپ اپنے اولاد کی کتنی پرورش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، مصیبت جھیلتے ہیں اپنے بیٹے کی، اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں۔ لہٰذا اس کے لیے اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے کہ اس دعا کو مانگا کریں۔ اور تیسری دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ 3 دعا ہے جس کو آپ ہر نماز کے بعد مانگا کریں اللہ رب العزت سے۔